بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی، تو یہاں دیا گیا سبرس، باغ و بہار، فسانۂ عجائب اور بستان خیال۔ بی والے جو زمرے ہیں وہ داستانوں کے زمرے ہیں، یعنی یہ داستان ہیں۔ اور کفن، ہتک، اپنے دکھ مجھے دے دو، چوتھی کا جوڑا، یہ افسانے کے زمرے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ کفن منشی پریم چند کا ہے، ہتک سعادت حسن منٹو کا ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، اور چوتھی کا جوڑا اس میں چغتائی کا ہے۔ اور سبرس ملا وجی کا باغ و بہار جو ہے میر امن کا ہے، اور فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور کا، بستان خیال میر محمد تقی خیال کا ہے۔ یہاں جو دیا گیا خدا کی بستی، تو یہ ناول ہے شوکت صدیقی کا، اور گردش رنگ چمن یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اور باقی یہ دونوں داستان ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح انارکلی دیا گیا ہے، ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے، آگرہ بازار حبیب تنویر کا ہے، ضحاک بھی ڈرامہ ہے محمد حسن کا، اور آخری آدمی جو ہے، آخری آدمی انتظار حسین کا افسانی مجموعہ ہے۔ انتظار صاحب کا انتظار حسین کا یہ افسانی مجموعہ ہے آخری آدمی۔ آخری آدمی میں ٹوٹل 11 افسانے شامل ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو دوستو، ملا وجہی، میر امن، رجب علی بیگ سرور، میر محمد تقی خیال داستان نویس ہیں۔ اس کے علاوہ آغا کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر، محمد حسن، یہ سبھی جو ہے ڈرامہ نویس ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا دوستوں رائٹ آپشن اے اور ڈی چوتھا ہو جائے گا۔ میر امن داستان نویس، امتیاز علی تاج ڈرامہ نگار، حبیب تنویر بھی ڈرامہ نگار، لیکن محمد حسن نقاد ہے، تنقید نگار ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ انشاء آپ کو معلوم ہوگا داستان نویس ہیں، حبیب تنویر ڈرامہ نگار، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ بات کریں آغا کاشمیری کی پیدائش وفات کی، تو یہ پیدا 1879 عیسوی کو ہوئے ہیں بنارس میں، اور حیدرآباد میں 1935 عیسوی میں یہ وفات ہوئے ہیں۔ آغا کاشمیری 1879 عیسوی کو بنارس میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہے 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوا ہے۔ لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے آغا کاشمیری کا۔ امتیاز علی تاج جو ہے یہ 1900 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے لاہور میں، اور وفات 1970 عیسوی کو لاہور ہی میں قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حبیب تنویر جو ہے 1923 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں رائے پور میں، اور ان کا انتقال 2009 عیسوی کو بھوپال میں ہوا ہے۔ محمد حسن 1926 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں مراد آباد میں، اور محمد حسن کی وفات جو ہے 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، ملا وجہی کے پیدائش 1566 سے 1659 والے ہیں، میر امن 1732 سے 1808 والے ہیں، رجب علی بیگ سرور جو ہیں
یہ آپ کے ہو جائیں گے رجب علی بیگ سرور صاحب 1786 سے 1869 والے، اور میر محمد تقی خیال کا پیدائش وفات دستیاب نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ ان کی تصنیف سے یاد رکھیے گا۔ 1732-33 عیسوی میں انہوں نے بستان خیال لکھا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل کے دو بیانات بتائیے گا صحیح کون سا ہے؟ تو سبرس سے قبل ملا وجہی قطب مشتری لکھ چکے تھے، بالکل 1609 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور سبرس 1635 عیسوی میں ملا وجہی نے لکھا تھا، تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا صحیح ہو جائے گا۔ باغ و بہار گلگرش کی فرمائش پر یہ میر امن نے 1802 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور شائع 1804 عیسوی میں ہوئی ہے باغ و بہار، تو اس اعتبار سے یہ بھی رائٹ آپشن آپ کا دوستوں پہلا درست ہو جائے گا۔ آگرہ بازار حبیب کا ہے، امتیاز کا نہیں ہے۔ فسانہ عجائب رانی کیتکی سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی، یہاں لکھی گئی قبل، بعد میں لکھی گئی تھی۔ فسانہ عجائب رانی کیتکی کہانی سے قبل یعنی پہلے، تو پہلے نہیں لکھی گئی تھی، بعد میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کیتکی 1803 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور فسانہ عجائب جو ہے یہ لکھی گئی ہے 1824 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ رانی کیتکی میرے خیال سے 1933 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور فسانہ عجائب 1844 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یا 43 میں شائع ہوا ہے، 43 میں، تقریباً 43 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظموں اور شعراء کے لحاظ سے درج ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمروں کی پہچان کیجیے۔ تو یہ سمپل سا سوال ہے دوستو۔ رامائن کا آخری سین خاک ہند حب وطن چک بست کی نظمیں ہیں 1882 سے 1926 والے۔ اس کے علاوہ تنہائی، صبح آزادی، باز احمد، تو تنہائی اور صبح آزادی یہ فیض کے ہیں، لیکن باز احمد جو ہے یہ اختر الایمان کا ہے، لیکن یہ نظموں کے زمرے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ اور بھی پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کلر کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، نظموں اور شعراء کے لحاظ سے، اچھا یہ غلط ہو جائے گا، ایک سیکنڈ، نظموں اور شعراء کے لحاظ سے پوچھا گیا، تو یہ تو درست ہے۔ رامائن کا آخری سین چک بست کے ہیں، کلر کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا میرا جی کا ہو جائے گا۔ کلر کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا 1912 سے 1949 والے کی نظمیں ہو جائے گا۔ تو اے اور سی آپ کا صحیح جواب دوسرا ہوگا، ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجئے گا۔ یہاں جو دیا گیا ہے تنہائی، صبح آزادی، تو یہ تو فیض کی نظمیں ہیں، لیکن باز احمد جو ہے اختر الایمان کا، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے، کیونکہ نظموں اور شعراء کے لحاظ سے پوچھا گیا ہے۔ چکلے شاعر کا ہے، گریز بھی شاعر کا ہے، لیکن انقلاب مخدوم کا ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی اور حالی جوش۔ نذیر جو ہیں یہ نظم نگار ہیں، اکبر شاعر ہیں، غزل گو ہیں، اور حالی بھی نظم نگار ہیں۔ جوش جو ہیں یہ بھی جو ہے جوش ملی آبادی بھی جو ہے آپ کے نظم نگار ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہوگا۔ جگر حسرت فانی، تو جگر اصغر حسرت فانی یہ آپ کے غزل گو ہیں، یہ غزل گو ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا بھی صحیح جائے گا۔ گیاس احمد گدی، اقبال مجید، میر محمد تک، تو گیاس احمد گدی یہ افسانہ نگار ہیں، اقبال مجید یہ بھی افسانہ نگار ہیں، لیکن میر محمد تقی خیال داستان نویس ہیں، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ ملا وجہی
एक सेकेंड, अकबर इलाहाबादी जो है ये नज़्म निगार हैं, गज़ल गो नहीं हैं। पहला सही है, नज़ीर अकबर हाली जोश ये नज़्म के शायर हैं, और जिगर हसरत फ़ानी ये आपके गज़ल के शायर हैं। ठीक है, तो इस एतबार से ए और बी सही जवाब चौथा होगा। गयास अहमद गद्दी अफसाना निगार, इकबाल मजीद भी अफसाना निगार, मीर मोहम्मद तकी दास्तान नवीस, मुल्ला वजही जो है ये दास्तान नवीस, चकबस नज़्म निगार, अब्दुल्ला हुसैन नावल निगार, ख्वाजा अहमद अब्बास ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अफसाना निगार। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी। बात कर लेते हैं इन सभी की पैदाइश वफ़ात की। तो नज़ीर जो है 1740 ईस्वी में पैदा हुए हैं दिल्ली में, और वफ़ात जो है नज़ीर की आगरा में 1830 ईस्वी को हुई है। अकबर जो हैं, अकबर साहब ये पैदा हुए हैं 1846 ईस्वी को, और वफ़ात जो है अकबर की 1921 ईस्वी को हुई है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को और वफ़ात 1921 ईस्वी को। हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत ही में हुई। जोश 1896 ईस्वी को पैदा हुए मलिहाबाद में, और ये इस्लामाबाद में वफ़ात 1982 ईस्वी को। जिगर जो हैं ये 1860 ईस्वी को पैदा हुए, जिगर मुरादाबाद में, 1890 ईस्वी को, और वफ़ात 1960 ईस्वी को जो है गोंडा में हुई है। असगर गोंडावी ये पैदा हुए हैं 1 मार्च 1884 ईस्वी को गोरखपुर में, और वफ़ात इलाहाबाद में 1936 ईस्वी को हुई है। हसरत तो आपको मालूम होगा 1880 ईस्वी को पैदा हुए मोहान में, और वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को बदायूं में ये पैदा हुए, और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। अब बात करें गयास अहमद गद्दी की, तो गयास अहमद गद्दी साहब की पैदाइश जो है 1928 ईस्वी को हुई है झारखंड में, 1928 ईस्वी को झारखंड में हुई है, और वफ़ात जो है गयास अहमद गद्दी की 1986 ईस्वी को झारखंड ही में हुई है। इकबाल मजीद जो है मुरादाबादी भोपाली 1934 ईस्वी में पैदा हुए मुरादाबाद में, और वफ़ात जो है इनके इकबाल मजीद की 2019 ईस्वी को भोपाल में हुई है। चलिए, मुल्ला वजी की तो पैदाइश वक्त को ऊपर जिक्र हो चुका है, चकबस्त का भी है। अब्दुल्ला हुसैन की बात कर लेते हैं। तो अब्दुल्ला साहब जो हैं दोस्तों ये नावल नवीस हैं, नावल निगार हैं। तो अब्दुल्ला साहब की पैदाइश जो है 1931 ईस्वी को रावलपिंडी में हुई है। 1931 ईस्वी में रावलपिंडी में पैदा हुए, और वफ़ात 2015 ईस्वी को लाहौर में हुई है। 1931 से 2015 वाले हैं अब्दुल्ला हुसैन। इनका नावल है उदास नस्ल जो 1963 में शाया हुआ, अच्छा रबा पर मुश्तमिल है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है 1914 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए, जून 1914 ईस्वी को, और वफ़ात जो है मुंबई में 1987 ईस्वी को हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर और मिसरों के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो जिगर मुरादाबादी का है, वह मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। असगर गुंडवी का है, जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। और ये गाना चंगेज़ी का है दोस्तों, ज़बान कंग तक आया ना माजरा दिल का फ़िराक का है। हम सफ़ीराने फ़िराक गोरखपुरी का है, हम सफ़ीराने चमन कुछ आशियाने की कहो। तो इस एतबार से आपका चौथा सही जवाब हो जाएगा। एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा। जिगर वह मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। असगर गोंडवी का हो जाएगा आपका, जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। यह गाना का जब ज़बान कंग तक आया ना माजरा दिल का। और फ़िराक गोरखपुरी का हो जाएगा, हम सफ़ीराने चमन कुछ आशियाने की कहो। तो चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। मुहक्किक और उनकी किताब के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा।
تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے. قاضی عبدالودود کا ہو جائے گا غالب بحیثیت محقق. گیان چند جین کا اردو کی نثری داستان ہے. محمود شیرانی کا تنقید شہر العجم اور جمیل جالبی کی محمد تقی میر. تو اس اعتبار سے ساتھیوں آپ کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا پہلا. اب آپ مجھے جو ہے ان سبھی کی پیدائش و وفات جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو دوستو رانی کیت کی کہانی کے کردار کنور عہدیبان باغ و بہار کے بہزاد خان، بوستان خیال کا معز الدین اور فسانہ عجائب کا دلہ ارم. چلیے جی، تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب دوسرا ہوگا. شاعر اور ان کی وابستگی کے لحاظ سے صحیح جوڑ بتائیے گا. تو دوستو مجروح سلطان پوری جو ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. مختار صدیقی کی وابستگی حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اور عمیق حنفی کی وابستگی جدیدیت سے، اور خواجہ الطاف حسین حالی کی علی گڑھ تحریک. تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجیے گا. مجروح سلطان پوری ترقی پسند، مختار صدیقی حلقہ ارباب ذوق، عمیق حنفی جدیدیت، خواجہ الطاف حسین حالی علی گڑھ تحریک. چلیے اگلا سوال. نوعیت کے لحاظ سے بتائیے گا صحیح جوڑ. تو دوستو یہ بھی سمپل سا سوال ہے. اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا یہ خود نوشت ہے. نام دیو مالی مولوی عبداللہ کا خاکہ ہے. الفاروق یہ حضرت عمر کی سوانح عمری ہے جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے. شبلی نے لکھا ہے الفاروق، سوری حالی نے نہیں شبلی نے. تو سوانح حیات یہ ہو جائے گا. سائیکل کی سواری جو ہے یہ پطرس بخاری نے یہ انشائیہ لکھا ہے سائیکل کی سواری. تو اس اعتبار سے ساتھیوں آپ کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعر اور دبستان کے اعتبار سے بتائیے صحیح جوڑ کون سا ہے. تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے. مومن جو ہے یہ دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے. ناسخ دبستان لکھنؤ راسخ عظیم آباد، اور امیر دبستان رامپور جو امیر مینائی. تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا. مومن دبستان دہلی، ناسخ دبستان لکھنؤ، راسخ جو ہیں یہ عظیم آباد، اور امیر دبستان رامپور. سوال نمبر 72. شاعروں کے نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو سراج الدین علی خان آرزو ہو جائے گا. نجم الدین، شاہ مبارک آبرو، محمد شاکر ناجی اور ظہور الدین حاتم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا. سوال 73. مثنوی اور اس کے کردار کی روشنی میں صحیح جوڑ بتائیے. تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے. تو گلزار نسیم کا ہو جائے گا کردار محمودہ. گلزار نسیم کا محمودہ ہو جائے گا. اور قطب مشتری کا مریخ خاں. مثنوی پھول بن کا ہو جائے گا سمن پری. اور سحر البیان کا مسعود شاہ.
تو اس اعتبار سے دوسرا آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ شاعر اور مثنوی کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو مقیمی کا ہو جائے گا چندر بدن مہیار غواسی کی سیف الملوک بدیع الجمال 1625، ملک خوشنود یوسف زلیخا اور ملا نصرتی عالی نامہ۔ تو اس اعتبار سے ساتھیو آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ مقیمی چندر بدن مہیار غواسی سیف الملوک بدیع الجمال ملک خوشنود یوسف زلیخا ملا نصرتی عالی نامہ۔ چلیے سوال نمبر 75، بولی اور اس کے علاقے کی صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو لہندہ جو ہے یہ مغربی پنجاب کی زبان ہے، برج بھاشا متھرا میں بولی جاتی ہے، بندیلی یہ جالون کی زبان ہے بندیلی، اور قنوجی جو ہے یہ فروخ آباد میں بولی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا، امپورٹنٹ ہے، لہندہ مغربی پنجاب، برج بھاشا متھرا، بندیلی جالون اور قنوجی فروخ آباد، دوسرا صحیح جواب ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 76 ہے، زمانی اعتبار سے نظم نگاروں کی صحیح ترتیب بتائیے گا۔ جی ساتھیو تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا، حالی 1837 اقبال 1877 فیض 1911 شفیق فاطمی شعرا 1930 ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا آپشن، دل کا چراغ، شاردا، شانتی اور دیوار، یہ آپ کے افسانے کے زمرے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر ناول ہے، سوانگ افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں غلط۔ امراؤ جنازہ ناول ہے، شاردا افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ اسی طرح ٹیڑھی لکیر ناول اور شاردا افسانہ، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سی آپشن۔ میر تقی میر 1722 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے، مرزا غالب 1797 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور فراق 1896، اور عرفان صدیقی 1939۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی صحیح جواب ہوگا۔ میر کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو میر صاحب کی وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں، غالب 1869 عیسوی میں وفات ہوئے، فراق 1982 میں، اور عرفان صدیقی 2004 عیسوی میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے۔
تو اس کا صحیح جو جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا بی آپشن۔ فضلی کی پیدائش وفات جو ہے دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کی آپ جو ان کی فضلی کا جو کربل کتھا ہے ان سے آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1732-33 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا، اور رجب علی بیگ سروری صاحب کی پیدائش 1786 عیسوی کو ہی ہے۔ امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے، محمد حسن 1926۔ تو یہ آپ کا صحیح جواب پہلا ہو جائے، بی ہو جائے گا۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے گا، سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا۔ ان سبھی کی بھی وفات آپ دیکھ لیجئے۔ رجب کی وفات 1869، امتیاز کی 1970 اور محمد حسن کی 2010۔ چلیے آج کا یہ آخری سوال ہے، اس سوال کا صحیح جواب بتائیے گا۔ اس کے بعد کچھ جنرل سوالوں کو بھی حل کریں گے۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا سی ہو جائے گا۔ محی الدین قادری زور کی وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں۔ مسعود حسن خان کی وفات 2010 عیسوی کو۔ گیان چند جین کی 2007۔ ایک سیکنڈ، یہ جو ہے 2007 پہلے ہونا چاہیے تھا گیان چند جین، اور گوپی چند رنگ کی وفات جو ہے 2022 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے محی الدین قادری جوہر، یہ بی اس کا صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 80 کا صحیح جواب کا بی آپشن ہونا چاہیے۔ محی الدین قادری زور 1962، گیان چند جین 2000 آپ کا 7 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور مسعود حسن خان 2010، گوپی چند رنگ آپ کا جو ہے 2022 ہو جائے گا۔ تو یہ درست ہو جائے گا، آپ کا بی صحیح ہوگا، سی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجئے گا۔ ان کی پیدائش کی بات کریں تو یہ پیدا جو ہے 1905 عیسوی میں ہوئے ہیں۔ گیان چند جین 1923، مسعود حسن خان 1919، اور جو ہے گوپی چند رنگ 1931۔ اچھا، پیدائش کے اعتبار سے جو ہے نا آپ کا یہ سی والا صحیح ہے، وفات کے اعتبار سے بی والا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے تو اب شروع کرتے ہیں کچھ جنرل سوالوں کو۔ یہ سب بھی سوالات آپ کے یو جی سی نیٹ کے لیے بہت ہی کرامت ثابت ہوگی، تو گھبرائیے گا نہیں۔ چلیے پہلے سوال کا جواب دیجیے گا، کس کے کلام میں تصوف کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کس کے کلام میں ساتھیو تصوف کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اصغر، جگر، مجروح یا فانی؟ بتائیے گا، اصغر، جگر، مجروح یا فانی، ان میں سے کس کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے؟ جگر، اصغر، مجروح یا پھر فانی؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا اصغر۔ اصغر گنڈوی، اصغر گنڈوی کے کلام میں تصوف کے رنگ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصغر گنڈوی کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، غالب کی کس مثنوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے؟ غالب کے بتائیے گا کس مثنوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے مثنوی ابر گوہر بار، یا مثنوی چراغ دیر، یا بادہ مخالف، مثنوی بادہ مخالف۔ یہ تین آپشن ہیں آپ کے پاس، ان میں سے بتائیے گا غالب کی کس مثنوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ؟ مثنوی ابر گوہر بار، مثنوی چراغ دیر، یا مثنوی بادہ مخالف؟ جی تو صحیح جواب جو ہے مثنوی ابر گوہر بار،
मसनवी अब्र गौहर बार। ठीक है, मसनवी अब्र गौहर बार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या बड़ी तफसील से गालिब ने बयान किया है। चलिए अगला सवाल, किस शायर की गज़लों में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो नज़र आता है? परतो। किस शायर के गज़लों में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतो नज़र आता है? किस शायर के गज़ल में बताइएगा, किस शायर की गज़ल में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतो नज़र आता है? आपके पास ऑप्शन है फ़िराक, मजरूह, जिगर या शाद। फ़िराक, मजरूह, जिगर या फिर शाद, इनमें से किसकी गज़लों में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो नज़र आता है? फ़िराक, मजरूह, जिगर या शाद अज़ीम आबादी। तो दोस्तों फ़िराक गोरखपुरी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतो जो है देखने को मिलती है। चलिए अगला सवाल, किसने मीर मुसहफ़ी, ज़ौक़, दाग़ और नासिख का असर कबूल किया है? इनमें से मजरूह, फ़िराक, गालिब या हसरत। मजरूह, फ़िराक, गालिब या हसरत, बताइएगा इनमें से किसने मीर मुसहफ़ी, ज़ौक़ और नासिख का असर कबूल किया है? मजरूह, फ़िराक, गालिब या हसरत, इन चारों में से किसने मीर मुसहफ़ी, ज़ौक़, दाग़ और नासिख का असर कबूल किया है? इनमें से किसने मीर मुसहफ़ी, ज़ौक़, दाग़ और नासिर का असर कबूल किया है? तो फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी ने मीर मुसहफ़ी, ज़ौक़, दाग़ और नासिख का असर कबूल किया है। याद रखिएगा, फ़िराक गोरखपुरी ने ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, दाग़ देहलवी और इमाम बख्श नासिख का असर कबूल किया है। याद रखिएगा, फ़िराक ने ज़ौक़, दाग़, नासिख और मुसहफ़ी का असर कबूल किया है। चलिए अगला सवाल, किसने कलीम आजिज़ की शायरी पर रक़्स का इजहार किया है? रक़्स का इजहार किसने किया है कलीम आजिज़ के गज़लों पर? बताइएगा, मुमताज़ कुरैशी, आज़ाद, शिबली या फ़िराक, इनमें से किसने कलीम आजिज़ की शायरी पर रक़्स का जो है इजहार किया है? मुमताज़ कुरैशी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली या फिर फ़िराक, बताइएगा इनमें से किसने कलीम आजिज़ की शायरी पर रक़्स का इजहार किया है? इनमें से बताइएगा किसने कलीम आजिज़ की शायरी पर रक़्स का इजहार किया है? तो याद रखिएगा, फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी ने कलीम आजिज़ की शायरी पर रक़्स का इजहार किया है। चलिए जी, अगला सवाल, किस शायर की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है? रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है। किस शायर की बड़ी ख़ुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है?
تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا فراق گورکھپوری. ٹھیک ہے. فراق گورکھپوری کی شاعری کی بڑی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. یاد رکھیے گا، فراق گورکھپوری کی شاعری کی بڑی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. چلیے اگلے سوال کا جواب دیجیے گا. خواب کا دربند ہے اور نیند کی کرچے، یہ دونوں تصانیف کن کی ہیں؟ کلیم، فراق، شہریار یا جگر؟ خواب کا دربند ہے اور نیند کی کرچے، یہ بتائیے گا کس کی تصانیف ہے؟ اور نیند کی کرچے، جی تو یہ شہریار کا. ٹھیک ہے. خواب کا دربند ہے اور نیند کے کرچے شہریار کے مجموعے ہیں. اگلا سوال. کس نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے؟ بجنوری، ممتاز، فاروقی یا اہل احمد سرور؟ ان میں سے کس نے دوستو غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.